السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: مژدہ اے ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ مژدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، خوشی کی خبر سنانا، اور ذوق اسیری کا مطلب ہوتا ہے گرفتار ہونے کا شوق۔ دام کہتے ہیں جال کو، اور قفس کہتے ہیں پنجرے کو۔ مرغ گرفتار وہ پرندہ جو جال میں پھنس گیا ہو۔ اس شعر کا مطلب کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں شکاریوں کے ایک طرح کی ایک رسم کا ذکر ہے۔ اس کو پہلے سے سمجھ لیجئے تو آپ کے لیے شعر سمجھنا آسان ہوگا۔ یہ اس وقت کی شاعری ہے، ظاہر ہے پرانے زمانے کی، اور شکار کے اپنے اس زمانے میں اپنے ہی انداز تھے، تو اسی انداز کو غالب نے اس شعر میں کہا ہے۔ لیکن جب تک وہ انداز ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کی سمجھ میں شعر کا مطلب پوری طرح آئے گا نہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس شکار کے لیے یعنی جو بھی جانور ہوتا تھا جس کا شکار کرنا چاہتے تھے، اس کے ایک یا ایک سے زیادہ جو ہم جنس ہوتے تھے اسی طرح کے پرندے ہوتے تھے۔ مثلا کبوتر ہے تو کبوتر، اور فاختہ ہے تو فاختہ پنجروں میں ڈال کر ساتھ لے جاتے تھے، اور جال بچھا کر پہلے جال بچھاتے تھے اور اس کے قریبی جانوروں کے وہ پنجرے رکھ دیتے تھے۔ تو وہ بولنا شروع کرتے تھے، تو جو فصل میں سے یا جنگل میں سے یا جہاں بھی پرندے موجود ہوتے تھے وہ ان کی آوازیں سن کر آ جاتے تھے اور اس طرح جال میں پھنس جاتے تھے۔ دوسرے جانوروں کے علاوہ بٹیروں کا شکار بھی اس طرح کرتے تھے کہ پالتو بٹیر کو ستا لیتے تھے، شاید اب بھی کرتے ہوں، اور جب ان کے پنجرے کے قریب ایک بانس پہ لٹکا دیتے تھے تو وہ بولنا شروع کرتے تھے، اور جہاں تک ان کی آواز جاتی تھی بٹیریں اڑ اڑ کر آتی تھیں اور اس جال میں پھنسنا شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ تھوڑی سی تفصیل آپ کو ہم نے بتائی۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اے اسیری کے ذوق، تجھے خوشخبری ہو، کیونکہ تیرے سامنے یہ منظر ہے، جال بچھا ہوا ہے مگر خالی ہے، اس میں کوئی پرندہ ابھی تک نہیں پھنسا، اور پاس ہی پہلے سے پکڑے ہوئے پرندے کا پنجرہ پڑا ہے، اور وہ سب کو قید و بند کی دعوت دے رہا ہے۔ گویا تیرے لیے تسکین کا پورا سامان موجود ہے، تو بھی تمنا پوری کر لے۔ اپنے ذوق اسیری سے کہہ رہے ہیں۔ اگر دام خالی نہ ہوتا تو ذوق اسیری کی تسکین کا معاملہ شبے میں رہ جاتا، کیونکہ ممکن ہے پہلے اتنے پرندے پھنس چکے ہوتے کہ کسی نئے پرندے کے لیے جسے پھنسنے کا بڑا شوق و گنجائش نہ رہتی۔ اس لیے دام کے خالی ہونے کا پہلو بطور خاص پیش نظر لایا گیا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے کہ جگر تشنہ آزار تسلی نہ ہوا، جوئے خوں ہم نے بہائی بنے ہر خار کے پاس۔ جگر تشنہ آزار کا مطلب ہے وہ جگر جو دکھ سہنے اور اذیت برداشت کرنے کا پیاسا ہو، یعنی جو دکھ سہنا چاہتا ہو اور اذیت برداشت کرنا چاہتا ہو۔ اور جوئے خون کا مطلب ہے خون کی ندی، بہائی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ اور بنے ہر خار، یعنی ہر خار دار جھاڑی کی جڑ، بن کہتے ہیں جڑ کو، اور ہر خار کا مطلب ہے خاردار جھاڑی، تو ہر خاردار جھاڑی کی جڑ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا جگر ایذا اور تکلیف کا اتنا پیاسا تھا کہ کانٹوں والی ہر جھاڑی کی جڑ میں خون کی ندی بہا دی، مگر جگر کی تسلی نہ ہوئی، اور اس کو تسکین نہیں پہنچی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جس جگر کے ذوق تسکین کے لیے کانٹوں والی ایک ایک جھاڑی کی جڑ میں لہو کی ندی بہا دی گئی، پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی، تو اس کا جو ذوق اور شوق ہے خون بہانے کا وہ کس درجے کو پہنچا ہوا ہوگا۔
ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں کانٹوں والی کوئی جھاڑی دیکھی وہاں خون بہانا شروع کر دیا، مطلب یہ ہے کہ کانٹوں والی ہر جھاڑی میں الجھ کر کانٹے جسم میں چبو لیے اور زخموں سے اتنا خون بہایا کہ ندی جاری ہو گئی۔ شعر ہے کہ مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے خواب وقت آئے تم اس خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس۔ مند گئیں کا مطلب ہے بند ہو گئیں، اور ہے کہتے ہیں اگر اس کو 2 مرتبہ لکھا جائے یا کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس، اور عاشق بیمار تو ظاہر ہے کہ عاشق اپنے آپ کو بیمار ہی کہتے ہیں، عشق کا بیمار کہتے ہیں۔ تو شعر کے یعنی کہتے یہ ہیں کہ اتنا ضعف آ چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ محبوب کو دیکھنے کے لیے میں آنکھیں کھولنے کی جتنی بھی کوشش کی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ ظاہر ہے آنکھیں کھولنے کے لیے بھی تھوڑی بہت طاقت کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس قدر ضعیف ہو چکے ہیں، اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور آنکھیں بند ہو گئیں، اور ہماری جان نکل گئی، ہماری جان ہمارے جسم سے چلی گئی۔ دیکھیے محبوب اپنے بیمار عاشق کے پاس کیسے وقت میں آیا، اور اس نے اتنا کرم فرمایا کہ آ تو گیا، لیکن ایسے وقت پر آیا جب اس کے کرم سے عاشق کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، یعنی یہ تک نہیں کر سکتا تھا کہ کم از کم اپنی آنکھیں کھول لے اور اپنے محبوب کا دیدار ہی کر لے۔ شعر دیکھیے کہ میں بھی رک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے دشنا ایک، ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے خنجر، اور تیر تو آپ جانتے ہیں۔ غم خار کا مطلب ہوتا ہے دوست ساتھی۔ تو فرماتے یہ ہے کہ غم کھانے والے دوست نے عین آخری وقت میں لعنت ملامت شروع کر دی، تانے دیے، ساتھ ساتھ نصیحت بھی کی کہ تمہیں اپنے آپ کو عشق میں اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ، اور میری جان رک رک کر نکلتی رہی۔ تو کہتے ہیں کاش غمخوار کے پاس زبان کی تیزی کے بجائے ایک تیز خنجر ہوتا جو مارتا، اور میں رک رک کے مرنے کے بجائے فوراً ہی ختم ہو جاتا۔ یعنی وہ مجھ سے جب بھی ایک نصیحت کرتا تھا، جب بھی سمجھاتا تھا، جب بھی مجھے لعنت ملامت کرتا تھا تو میں اپنی جگہ ایسا لگتا تھا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں سے تو کوئی نہیں مرتا۔ تو کہتے ہیں کہ بجائے اس کے بھائی آپ کے پاس ایک دشنا ایک تیز سا ہوتا میرے غمخوار کے پاس، تو آپ کے پاس ایک تیز سا خنجر ہوتا جو آپ ایک ہی دفعہ میرے مارتے اور میں مر جاتا۔ تو غالب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غمخوار کی نصیحتیں یا ملامتیں اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ کسی کا تیز خنجر مار کر ختم کر دینا بھی اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، دہنے شعر میں جا بیٹھیے لیکن اے دل نہ کھڑے ہو جیے خوبانے دل آزار کے پاس۔ دہنے شعر کا مطلب ہے شعر کا منہ، اور یہاں جو ہے نہ کھڑے ہو جیے اس کا مطلب ہے نہ کھڑے ہوئیے، جسے ہم لوگ آج کل بولتے ہیں، یا نہ کھڑے ہوں۔ خوبان دل آزار، خوبان دل آزار کا مطلب ہے وہ حسین جو آپ کے دل کو تکلیف دیں اور آپ کا دل جلائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے دل ان حسینوں کے پاس نہیں بیٹھنا جو ہر وقت عاشقوں کو ستانے کے درپے رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان شیر کے منہ میں جا بیٹھے۔ مطلب یہ ہے کہ شیر کے منہ میں جا بیٹھنے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے، اور حسینوں سے دل لگانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ دکھ پہنچا کر موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ شعر دیکھیے کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشائے دستار کے پاس۔ نمو کرتا ہے کا مطلب ہے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور گل پھول کو کہتے ہیں، گوشائے دستار کہتے ہیں جو سمجھ لیجئے کہ پگڑی ہوتی ہے اس تک۔
تو فرماتے یہ ہیں کہ اے محبوب، تجھے دیکھ کر چمن میں اس قدر یعنی بڑھوتری ہوتی ہے پیدا چیزوں میں کہ ہر چیز اس طرح بڑھنے لگتی ہے کہ پھول خود بخود دستار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں دستور تھا کہ پگڑی کے اندر پھول لگایا کرتے تھے، تو وہ اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو گوشہ دستار ہوتا ہے وہ پھولوں کے پودوں سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھولوں کے پودے تو بہت بڑا ہوتا ہے، کہ پھولوں کے پودے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے آنے سے پھول جو ہیں اس میں اتنی غیر معمولی یعنی بڑھوتری ہو گئی اور اتنا نمو پیدا ہو گیا کہ پھول گوشہ دستار تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر وہ گوشہ دستار تک پہنچا ہے تو اس کی وجہ تو ہے۔ آخری شعر ہے اس کا کہ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ غالب وحشی مطلب ہے وہ عاشق جو ہر وقت وحشت سے بھرا رہتا تھا، جس کو یعنی صحیح دماغ لوگوں میں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اس میں ایک مرتبہ پھر ہے کا استعمال کیا گیا، اور اوپر ہم نے شعر آپ کو سنایا تھا نا، مند گئی کھولتے آنکھیں ہے، تو یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ افسوس۔ تو کہہ یہ رہے کہ دیوانہ غالب جو ہے وہ سر پھوڑ کر مر گیا ہے یعنی بڑا افسوس ہے، اور وہ ہر روز آ کر تیری دیوار کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور اس کا وہ بیٹھنا اب یاد آ رہا ہے۔ تو بس اس شعر کا یہی کچھ مطلب ہے۔ اب اس میں اگر آپ مزید معنی کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا اگر کہا جاتا کہ وہ تیری دیوار کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو یہ خبر ہوتی، لیکن موجودہ صورتحال میں پھر انہوں نے کہا کہ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اس واقعے سے بے خبر ہے، اور وہ کہہ کر غالب دیوانہ کا طریقہ یاد دلایا کہ وہ انہی لفظ آ کر اس بات کی دلیل ہے کہ اس دیوانے کا دستور یہ تھا کہ جن جن اوقات میں اسے اپنے محبوب کو دیکھنے یا محبوب کی آواز سننے کی امید ہوتی تھی تو وہ اس کی دیوار کے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔